سے مل جل کر یہ سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس سے پہلی والی جو آیت ہے وہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ جو اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کے اوپر بیان ہوتی ہے، اور وہ آیت ہے غریب اور یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں، اور یہ دوسری آیت اسی آیت سے ربط رکھتی ہے۔ اس آیت میں آل محمد گویا کہ مخاطب کر رہے ہیں ان کو کہ جسے وہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، سورہ انسان کی آیت ہے۔ سورہ انسان کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ انسان کو سورہ حلاطہ بھی کہتے ہیں، لہذا بہت سے قرآن میں اگر سورہ انسان نہیں ملے گا تو حلاطہ مل جائے گا، سورہ دہر مل جائے گا۔ بعض وقت لوگ ڈھونڈنے لگتے ہیں، کہتے بھیا یہ تو سورہ حلاطہ تو ہے ہی نہیں، یہ پورے قرآن میں ہم نے ڈھونڈ ڈالا، نام بدلا ہے۔ تو کسی چھپائی والے قرآن میں جو الگ الگ چھپتے ہیں، کسی نے سورہ انسان لکھ دیا، کسی نے سورہ دہر لکھ دیا، کسی نے سورہ حلاطہ لکھ دیا۔ تو اس میں ارشاد ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، یقیناً ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، دیکھو ہم تم سے نہ تو اس کھانے کے بدلے میں کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ مزاج ہے آل محمد کا کہ اگر کسی کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو وہ نہ جزا کی امید رکھتے ہیں نہ شکریہ کی امید رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، تو ہم اس سے جزا کی بھی امید رکھتے ہیں اور شکریہ کی بھی امید رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ لیکن آل محمد وہ ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے عوض میں نہ تو وہ جزا چاہتے ہیں نہ تو شکریہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب انسان اپنے کام کے بدلے میں جزا اور شکریہ لے لے گا تو پھر اس کے کام میں کوئی خوبی بچی ہی نہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ نیکی کیا، آپ سے جزا لے لیا، آپ سے شکریہ لے لیا، تو پھر کاہے کی امید رکھیں اللہ سے کہ اللہ اس کی ہمیں جزا دے؟ اللہ تو جزا وہاں دے گا جب ہم نے آپ سے جزا نہ لیا ہو۔ صلوات پڑھتے جب انسان بندوں سے جزا اور نہیں دیتا، شکریہ کا طالب نہیں ہوتا، تو اللہ اس کے بدلے میں جو انسان کو دیتا ہے وہ بہت بڑی جزا ہوتی ہے اور بہت بڑا شکریہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیں گے کیا ہم کو؟ ہم نے آپ کی مدد کی، عوض میں اگر چاہیں گے تو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ بس وہی تو دیں گے جو آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو اور دیں گے کیا؟ لیکن اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ اتنا دے سکتا ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا جب انسان اللہ سے جزا کی امید رکھتا ہے تو اللہ دیتا ہے تو بے مثال دیتا ہے اور لاجواب دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ آل محمد نے یہی ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو ہم جو کچھ کرتے ہیں نہ تو اس کے بدلے میں جزا چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ تو ہماری فطرت ہے کہ ہم نے کسی کو آج مدد کی ضرورت ہوئی، اس کی مدد کر دی،
تو انتظار کرتے ہیں کہ وہ پلٹ کر جو ہے وہ ایک مرتبہ شکریہ ادا کرے، تھینک یو کم سے کم بول دے. اور اگر نہیں بولتا تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ کیسا انسان ہے، ہم نے اس کی اتنی مدد کی، اتنا ساتھ دیا، ایک مرتبہ بھی اس نے شکریہ نہیں کہا. تو ہم اس انسان کے مزاج کے اوپر شک کرنے لگتے ہیں کہ اگر اس نے پلٹ کر شکریہ ادا نہیں کیا. لیکن آل محمد کہتے ہیں کہ نہ، ہم تو عمل کرتے ہی نہیں اس لیے کہ ہم اس سے جزا چاہیں، اس سے شکریہ چاہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اس کے لیے رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. صلوات پڑھے تو اللہ راضی ہو گیا، ہم کہیں اللہ آپ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ. یہ کہنے سے تھوڑی اللہ عمل سے راضی ہوتا ہے. ایسا عمل کرو کہ اللہ راضی ہو جائے تم سے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر اس انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا کہہ رہے ہیں اہل بیت؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یقیناً ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، مرضی کے لیے کھلایا ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ جزا اور شکریہ کے بعد سارا عمل بیکار ہو جائے گا ہمارا. لہذا وہ غریب بیچارے جو کبھی یتیم بن کے آ رہے ہیں، کبھی مسکین بن کے آ رہے ہیں، کبھی اسیر بن کے آل محمد کی چوکھٹ میں مانگنے آئے، وہ کیا دے سکتے ہیں آل محمد کو جزا کے طور پر؟ لہذا آپ واقع جانتے ہیں کہ تین دن تک آل محمد کا امتحان لیا گیا، اور آل محمد امتحان میں کامیاب ہو گئے. 3 دن سب جانتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اہل بیت ہیں جو مسکین اور یتیم کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. یتیم آتا ہے، مسکین آتا ہے، اسیر آتا ہے. 3 دن آئے در آل محمد پہ سوال کرنے کے لیے تو اپنا بھیس بدل کے آئے. تینوں دن یتیم نہیں آیا، تینوں دن مسکین نہیں آیا، تینوں دن اسیر نہیں آیا. ایک دن یتیم، ایک دن مسکین، ایک دن اسیر. 3 طرح کے لوگ آئے، لیکن تینوں کو جو آل محمد نے دیا وہ فرق نہیں تھا. جتنا مسکین کو دیا یتیم کو دیا، جتنا آپ کی یتیم کو دیا اسیر کو بھی اتنا ہی دیا، تاکہ یہ تینوں جانے کے بعد آپس میں جب ملے تو کوئی یہ نہ کہے کہ در آل محمد سے تمہیں زیادہ مل گیا، ہمیں کم مل گیا. آل محمد کے در پہ جو آتا ہے وہ بے مثال لے کر جاتا ہے، جس کو ملتا ہے لاجواب ملتا ہے. لیکن اور اگر فقیر گئے وہ تو جانے کے بعد یہی کہے گا یار تم گئے آل محمد کی چوکھٹ پہ تمہیں اتنا مل گیا، اور ہم گئے ہمیں اتنا کم ملا، تمہیں زیادہ ہمیں کم. ذہن میں خیال آتا نا کہ انہوں نے 2 نگاہ سے دیکھا، ہم یتیم تھے تو ہمیں زیادہ دیا، تم مسکین تھے تو تمہیں کم دیا، فرق آ جاتا. لیکن آل محمد نے کہا ہمارے چوکھٹ پہ جو آتا ہے صرف وہ سائل ہوتا ہے، سائل، اور سائل ہماری نگاہ میں برابر ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں سائل ہماری نگاہ میں برابر ہوتا ہے. جو آتا ہے ہم اس کے دامن کو حد سے زیادہ بھر کے دیتے ہیں. یتیم آیا، مسکین آیا اور اسیر آیا، اور آل محمد نے تینوں کو اتنا ہی دیا جتنا ایک کو دیا، دوسرے کو، تیسرے کو. اور ایسے عالم میں آل محمد نے اپنے کھانے کو ان کے حوالے کیا تھا کہ ہم جیسے لوگ ہوتے تو کر ہی نہیں سکتے. گرمی کا روزہ، شدت کی تپش، جو انسان دن بھر بھوکے سے رہا ہو، روزے سے رہا ہو، جب مغرب کا وقت آتا ہے
جان سکتے ہیں آپ کتنی تڑپ رہتی ہے کھانے کی، روزہ کھولنے کی، اتنی زیادہ تڑپ رہتی ہے کہ بس نہیں چلتا ورنہ اذان سے پہلے ہم بھی روزہ کھول لیں، یہ ہے نا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب آل محمد نے روزہ رکھا ہے تو روزے پہ روزہ رکھا 3 دن تک۔ یہ روزہ کیسا تھا آپ کو معلوم ہے؟ جناب حسنین مریض ہوئے، امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے، پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لائے اور آنے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ بچے مریض ہیں لہذا ان کے لیے روزہ مانگ لو، نذر مانگ لو کہ ہم شفا یاب ہو جائیں گے تو روزہ رکھیں گے۔ شہزادی نے منت مان لی اپنے بچوں کی شفا یابی کے لیے، حسنین ٹھیک ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، تو اب منت مانا ہے تو روزہ تو رکھنا ضروری ہے، واجب ہو گیا۔ منت جو چیز مانی جاتی ہے، نذر اگر کر لیا آپ نے تو وہ واجب کام ہو جاتا ہے، لہذا یہ ذہن میں رہے کہ فلاں کام ہو جائے گا میرے اللہ، یہ کام ہو جائے گا تو ہم روزہ رکھیں گے، یہ کام ہو جائے گا تو مجلس کروائیں گے، اگر نذر مان لی تو اب ضروری ہو گیا۔ شہزادی نے منت مانی، نذر مان لی، حسنین شفا یاب ہو گئے تو اب روزے کا حق بنتا ہے۔ شہزادی نے روزہ رکھا، شہزادی کے ساتھ ساتھ مولا کائنات میں رکھ دیا، امام حسن امام حسین نے بھی رکھ دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ گھر میں رہنے والی جو کنیز فضہ تھی انہوں نے بھی رکھ دیا، انہوں نے بھی روزہ رکھ دیا۔ شام کا وقت آیا، 5 روٹیاں تیار ہوئی، شہزادی نے تیار کی۔ اب جانتے ہیں کہ ایک دن شہزادی کام کرتی ہیں، ایک دن فضہ کے حوالے ہوتا ہے، بہرحال روٹیاں 5 روٹیاں تیار ہوئی، 5 لوگوں کے حق میں 5 روٹیاں، ایک ایک روٹی۔ اب جب اذان کا وقت آیا روزہ کھولنے کا تو سائل نے آ کے سوال کر لیا، میں یتیم ہوں، ایک نے اپنی روٹی دی، مولا کائنات نے اپنی روٹی سائل کے حوالے کر دیا، مولا نے بڑھایا تو فاطمہ زہرا نے بڑھایا، فاطمہ زہرا نے دیا تو حسنین نے بھی دے دیا، اور حسنین نے دیا تو اس گھر کی کنیز جو تھی فضہ اس نے بھی دے دیا، چلی گئی روٹیاں۔ کیا کیا؟ روزہ کیسے؟ پانی سے روزہ کھولا، اور پھر تھا کیا گھر میں؟ کل کھانا یہی تھا بھائی، 5 روٹیاں کل کھانا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ چلا گیا پورا کھانا، اللہ کی راہ میں دے دیا، اور دیا تو دیا، ہم تم سے نہ اجر چاہتے ہیں نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، لے جاؤ۔ فاقہ کیا، دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا، پھر روٹیاں پکی، 5 روٹیاں، پھر دوسرا سائل آ گیا، مسکین بن کے آ گیا، سب نے دے دیا۔ تیسرا دن ہوا، اسیر بن کے آیا، سب نے روٹیاں، 3 دن روزے پہ روزے رکھ لیے آل محمد نے۔ اب بتائیے کہ ان کی حالت کیا ہوگی؟ عالم یہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام تیسرے دن شہزادی کے گھر پہ پہنچے تو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے سب بے چین ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے دعا کی، میرے اللہ تیرے حبیب کے گھر والے بھوکے ہیں۔ فرشتہ پورا سورہ دہر لے کے آیا، اللہ کے حبیب یہ آپ کے اہل بیت کا کارنامہ بڑا ہی عظیم تھا، یہ کام جو کیا ہے وہ بہت عظیم ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں پورا سورہ دہر بھیجا ہے آل محمد کی فضیلت میں۔ عزیزوں، تو جو اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں اتنی بڑی جزا دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ 5 روٹیاں 3 دن تک گئی، 15 روٹیاں یہاں سے وہاں پہنچی، اللہ نے 15 روٹیوں کے بدلے میں 32 آیتیں، 31 آیت، ایک بسم اللہ ملا کر 32 آیت کا پورا سورہ آل محمد کی چوکھٹ پہ نازل کر کے بتایا کہ جو اللہ کی مرضی کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کو اپنی فضیلت سے فراموش نہیں کرتا۔ صلوات پڑھتے محمد۔
اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام کرتے ہیں اللہ انہیں کبھی فراموش نہیں کرتا. یہ ہے آل محمد کی عظمت. اچھا اتنی آسانی سے بعض لوگوں نے دیکھا یہ تو بڑا آسان کام ہے آیت اتروا لینا. چلو بھیا 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں فاقے پہ فاقہ, دیکھتے ہیں کتنی آیتیں نازل ہوتی ہیں. یہ آل محمد کا روزہ تھا کہ آیت نازل ہوئی, تمہارے روزے پہ آیت نہیں آ سکتی. اس لیے کہ روزہ رکھو گے, کسی کو کھلاؤ گے تو جزا چاہو گے, شکریہ چاہو گے, اور آل محمد یہ چاہتے نہیں. بہت لوگوں نے سوچا کہ آیتوں کا نازل کرنا, اتروا لینا بڑا آسان کام ہے. روٹیاں دے دو آیت اتر جائے گی. حالت رکوع میں انگشتری زکات دے دو آیت اتر جائے گی, ہے نا. لوگوں نے یہ دیکھا کہ علی نے نماز کے عالم میں رکوع میں انگوٹھی دے دی تو آیت نازل ہو گئی. آل محمد نے 3 دن تک غریبوں کو کھانا کھلایا تو آیت نازل ہو گئی. یہ آل محمد کی فضیلت دشمنان آل محمد کو ہضم نہ ہو سکی. وہ چاہتے تھے کچھ آیتیں ہماری بھی شان میں نازل ہو جائے تاکہ ہماری بھی فضیلت ظاہر ہو جائے. لہذا تاریخ گواہ ہے کہ 1 نہیں 40 دن تک انہوں نے انگوٹھیاں دی ہیں. 40 دن تک مسلسل انگشتری رکوع کے عالم میں, نماز میں سائلوں کو. اب 40 دن تک اگر سائلوں کو انگشتری دی ہوگی تو سیٹنگ تو پہلے سے نہیں ہوگی سائلوں کے ساتھ. بھیا آج تم مانگنے آنا, آج تم مانگنے آنا, آج تم مانگنے آنا, ہے نا. اور سراروں پہ بھی چاندی ہو گئی ہوگی 40 دن تک مسلسل. تو یہ کیا تھا, نیت یہ تھی کہ ہم انگوٹھی دے رہے ہیں آیت اتروانے کے لیے. نیت یہ نہیں تھی کہ ہمارا عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے. ایک سلوات پڑھ دو. تو پہلے ہی تو دماغ میں کھوٹا پن پہلے سے تھا کہ آیت اتروانے کے لیے ہم یہ زکات دے رہے ہیں. عمل خالص نہیں تھا, لہذا انگوٹھی بھی چلی گئی, نماز بھی گئی, عمل بھی بیکار ہو گیا. کوئی آیت کی خبر نہیں. یہ تو اس گھر کی کنیز فضہ نے بتایا, اے نبی کے چہرے والوں, اے علی کے ساتھیوں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شان میں بھی کوئی آیت نازل ہو جائے تو ہمارے کردار سے اپنے کردار کو ملا لو. آیت ایسے نہیں آئے گی جب تک تم آل محمد سے اپنے آپ کو ٹچ نہیں کر لو گے, تمہارا ہر عمل بیکار ہوگا. صلوات پڑھ دے. بغیر آل محمد کی محبت کے کوئی عمل قابل قبول ہے نہیں. پہلے آل محمد کی محبت لاؤ دل میں, پھر ان کے عمل کو اپنا عمل بناؤ. دیکھو آیت آتی ہے کہ نہیں تمہاری شان. یہ فضہ نے بتایا, فضہ نے بتایا دیکھو آیت جو آئی آسمان سے اس کی حقدار فضہ بھی ہے. کتنا اچھا عمل ہے, کتنا آسان. تم نے 40 دن انگوٹھیاں دے دی, ایک آیت نہ اتری, اور فضہ نے 3 دن روٹیوں میں شرکت کی, آیت اتر گئی. بھائی 5 روٹیاں جو گئی 3 دن تک, 15 روٹیاں, اس کے عوض میں 32 آیتیں آئی نا. تو ایک کے اوپر ایک روٹی کے بدلے میں کتنی آئے؟ 2 آیت سے زیادہ کا اوسط پڑا ایک روٹی. تو یہ 5 روٹیاں کس کی گئی تھی؟ کیا فضہ کی روٹی نہیں گئی تھی؟ فضہ کی روٹی گئی تھی, کنیز کی بھی روٹیاں تھی اس میں. تو جب یہ آیت آئی ہے تو اس آیت میں کنیز بھی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ فضہ بتا رہی ہے اے آیتوں کو اتروانے والوں, اپنے آپ کو درے آل محمد سے پہلے منسلک کر لو, آیت خود اتر جائے گی. صلوات پڑھ دے. عزیزو یہ ایمان کی طاقت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں, جو مومن ہیں. ایمان کی بڑی طاقت ہوتی ہے. جو مومن افراد ہوتے ہیں ان کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے, اور جب خدا سے ہوتا ہے تو وہ دنیا سے کچھ نہیں چاہتے.
وہ تو صرف کام اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے. اس سے کا رابطہ وہاں سے، اور جس کا رابطہ وہاں سے ہوتا ہے وہ بہت بافضیلت ہوتا ہے عزیز، بہت باعظمت ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی عمل قبول ہو جاتا ہے تو وہ عمل کم نہیں ہوتا، وہ عمل بہت زیادہ ہوتا ہے. اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عمل کم نہیں ہوتا. اور وہ عمل کم کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے. اگر اللہ قبول کر لے تو چھوٹا عمل بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ قبول نہ کرے تو بڑا عمل بھی کوئی حیثیت نہیں. ہم نے فرش اعظم بچھایا صرف اس لیے بچھایا تھا کہ شہزادی راضی ہو جائے، امام خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. بس اگر ان کی رضا کے لیے کیا اور یقیناً یہ خوش ہو گئے تو 10 لوگ بھی فرش اعظم پہ ہیں، یہ مجلس بہت بڑی ہو گئی اور ہم نے بہت بڑا اہتمام کیا. 50 دیگ بریانی بنوا لی، بڑے سے بڑا خطیب جو ہے وہ پاکستان، امریکہ، لندن سے بلوا لیا، لاکھوں روپے خرچ کر دیے. لیکن دماغ میں یہ خیال تھا لوگ کہیں کہ ہاشم صاحب نے تو بہت بڑی مجلس کر دی، بہت اچھا کھانا کھلا دیا، بہت نام والی مجلس، اس علاقے میں تو ایسی مجلس ہوئی نہیں ہے. پھر اللہ خوش ہونے والا نہیں ہے. آواز آئے گی تم نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے عمل انجام دیا ہے. اللہ کی صلوات پڑھ دے لہذا توجہ رہے کہ جو عمل کیجئے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو بڑا ثواب. نیت یہ رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نیت یہ ہو آل محمد کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو راضی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. میں یہ مجلس جو پڑھ رہا ہوں، میری اگر یہ نیت ہو کہ ایسی مجلس آج پڑھ دوں کہ جس سے سارا مجمع راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تاکہ مجھے یہی سے دوسرا وعدہ مل جائے. گئی میری مجلس، گئی میری مجلس کہ میں مجلس اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اور وعدے مل جائیں، لوگ خوش ہو جائیں. گئی مجلس میری یہ ہے کہ شہزادی راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، آل محمد راضی ہو جائے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دو. عزیزو زیادہ وقت نہیں ہوگا، مجھے احساس ہے وقت زیادہ ہو گیا. تو یہ ہے مومنین کی پہچان. مومن جو ہوتے ہیں ان کی عظمت بہت ہوتی ہے، ان کی طاقت بہت ہوتی ہے. اللہ نے آل محمد کو قدرت دیا ہے، طاقت دیا ہے، پاور دیا ہے، جو چاہے کر سکے. آیت کیا؟ آیت تو عمل کے اوپر نازل ہوئی ہے. یہ بغیر عمل کے چاہے تو ستارے کو اپنی چوکھٹ پہ بلا لیتے ہیں، ہے نا؟ چاند کو چاہے تو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. ڈوبا ہوا سورج اگر اشارہ کر دے تو اپنی جگہ پلٹ جاتا ہے. یہ اختیار آل محمد کو اللہ نے دیا ہے. اور مومن کی طاقت تو بہت ہی ہوتی ہے. یہ تو آل محمد کی بات کو چھوڑیے، ہم جیسے آپ لوگ بھی اگر اس میں سے کوئی مومن ہے، مومن ہم جیسے لوگ مسلمان ہیں، اللہ ہی جانے کون مومن ہے، اگر مومن انسان ہوتا ہے تو بہت طاقتور ہوتا ہے. اگر اس زمانے میں مومنوں کو دیکھنا ہے تو یہاں سے اٹھیے، فلسطین کی سرزمین پہ جائیے، لبنان کی وادیوں میں جائیے، یمن کے علاقے میں جائیے، سیریا کے بارڈر پہ جائیے، ایران جیسے ملک میں جائیے. یہاں ہے مومن جو اپنی جان کی پرواہ اسلام کے لیے نہیں کر رہے. میدان جہاد مومنوں سے بھرا ہوا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں. ہم ہیں جو اپنی جان کو قربان کر کے اسلام کے مقابلے میں کفر سے لڑیں گے. آج ایمان اور کفر کا بہت بڑا مقابلہ ہے عزیزو. ایمان اور کفر آمنے سامنے ہے. دنیا افسوس ہے ان ممالک کے اوپر جو اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتے ہیں
اور دوسرے کفر کے مقابلے میں خاموش ہے، خاموش ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جیسی سپر پاور طاقتیں ان کے مقابلے میں ڈر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مسلمان ہو کے کفر کا ساتھ، یہ کہاں سے؟ فلسطینی بچے مارے جا رہے ہیں، 25,000 سے اوپر لوگ قتل عام کر دیے گئے، 10,000 جس میں چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچے مارے گئے ہیں، اس کے بعد بھی تم بے ہوش پڑے ہو۔ تمہارے پاس حکومت ہے، تمہارے پاس اقتدار ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ڈر کس بات کی ہے؟ یہ اس سپر پاور کا خوف ہے جس سے یہ ڈر رہے ہیں کہیں ہمارا انجام بھی پورا نہ ہو جائے۔ بھائی تم ڈر رہے ہو، تمہارے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کفر کے مقابلے میں ٹکے ہوئے ہیں۔ آج 100 دن ہو گئے، تقریباً 100 دن، 3 مہینے سے اوپر، وہ فلسطینی جو کل تک پتھروں سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، آج انہیں پتھروں کے عوض میں ان کے پاس اسلحے آ گئے۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو پتھر کل ہم نے برسائے تھے، وہ پتھر آج جو ہے وہ میزائل بن گئے ہیں، گولیاں بن گئی ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ جو ایمان، ارے بھیا کل اب رہا اتنا بڑا لشکر لے کے آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں اللہ کی طاقت دیکھنی ہے تو دیکھو، فوج نہیں ہے لیکن ابابیل پرندوں کے منقاروں میں پتھر دے کر جب تم پہ حملہ کروائیں گے تو پتھر نہیں ہوں گے، ایٹم بم کا کام کریں گے۔ ایک سلوات پڑھتے تم گھبراتے کیوں؟ کہا یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گروپ سے جو لڑ رہے ہیں یہ تو نہیں ڈر رہے ان سے، یہ تو نہیں خوفزدہ ہو رہے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ یہ مومن ہیں جو لڑ رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں، مارے جائیں گے تو شہید کہلائیں گے، مر جائیں گے تو مجاہد اور غازی کہلائیں گے، لہذا مقابلہ کرو ڈٹ کے۔ یہ تو ہم نے بہت پہلے دیکھا ہے، علی کے زمانے میں دیکھا ہے، یہ جنگ میں ایمان اور کفر آمنے سامنے آئے تھے۔ ایک جنگ ایسی ہوئی کہ جہاں پہ کل کفر کل ایمان کے مقابلے میں ہے۔ آج بھی وہی منظر ہے، کل کفر کل ایمان کے مقابلے میں، ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف اسلام کا دشمن ہے۔ مولا نے کہا کہ دیکھو کل کفر کے مقابلے میں آنے سے ڈرو نہیں، جہاں ایمان ہوتا ہے طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کل بھی جب جنگ خندق میں عمرو بن عبدود جیسا بہادر انسان جو اپنے وقت کا سپر پاور تھا، عمرو جو اپنے وقت کا سپر پاور تھا، ایسا بہادر تھا کہ میدان جنگ میں 2000 کے لشکر سے تنہا لڑتا تھا، تنہا لڑتا تھا، اتنا بہادر تھا۔ اتنے بہادر کا چرچا کتنا رہا ہوگا؟ جب جنگ خندق میں عمرو آیا ہے مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں، تو سارے مسلمان جو سامنے تھے وہ پیغمبر کی پشت کے پیچھے چلے گئے ڈر کی وجہ سے۔ پیغمبر بلا دے، سامنے دشمن ہے، لڑنے کے لیے جاؤ، نہیں آ رہے۔ عمرو للکار رہا ہے، پیغمبر آپ لشکر لے کے آ رہے ہیں، آپ کے لشکر والے بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہارا کہنا ہے کہ اگر مر جائیں گے تو شہید مریں گے اور مار دیں گے تو غازی اور مجاہد کہلائیں گے، پھر آؤ لڑنے، آؤ لڑنے۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو گویا عمرو نے ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق بھی واضح کر دیا یہاں پہ۔ مقابلے میں
گویا ایمان اور کفر کے درمیان میں ایک حد فاصل کر دیا کہ دیکھ لو اس میں سے کون مومن ہے کون کافر ہے. مسلمانوں آؤ، مر جاؤ گے تو شہید، مار دو کی تو غازی، آؤ میدان میں، تمہارا تو کہنا ہے. کوئی نہیں آیا. اٹھا تو ایک اٹھا، ہم ہیں جو تمہارے مقابلے میں آئیں گے. پیغمبر نے بارہا بٹھایا تاکہ امتحان لے لیں ان کا کہ جو اپنے کو مجاہد کہتے ہیں، کتنے بڑے مجاہد ہیں جو ایک انسان کے مقابلے میں نہ آئے، اس کی اولادیں سپر پاور کے سامنے کہاں آئیں گے. لیکن مولا کائنات نے بتایا کہ دیکھو سپر پاور کچھ نہیں ہوتا، سپر پاور کچھ نہیں. جس کے پاس ایمان ہے وہی ہے سپر پاور، وہی ہے سپر پاور. عمرو کے مقابلے میں آئے تو مولا نے عمرو کو اس طریقے سے واصل جہنم کیا کہ تاریخ نے واقعے کو رقم کیا ہے. زمین پہ گرایا، سینے پہ سوار ہوئے، پھر گستاخی کی، اتر گئے، پھر اس کے بعد سر کو قلم کیا. لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب مسلمانوں سے علی کے علاوہ کوئی نہ نکلا عمرو کے مقابلے میں، تو پیغمبر نے ایک لفظ استعمال کیا. تاریخی واقعہ ہے، پڑھا ہوں ایک لفظ. وہ کیا تھا؟ من لہذا الکلب. امجاد صاحب ہے نا، اور صاحب ہے نا واقعہ. من لہذا الکلب، اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ کیا کہا؟ کتے. کس کو؟ سپر پاور کو. کس نے کہا؟ پیغمبر نے کہا. عمرو اپنے وقت کا سپر پاور. پیغمبر نے مسلمانوں کو جب دیکھا بھاگتے ہوئے سپر پاور سے بھاگ رہے ہیں ڈر کی وجہ سے، ہمیں قتل ہے، پیغمبر من لہذا الکلب، اس کے مقابلے میں پیغمبر بتا رہے کسی تم سپر پاور کہتے ہو وہ کتے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ایک سلام پڑھ رہے ہو. 1400 برس پہلے پیغمبر نے ایک سپر پاور کو کتا بتا کر بتایا تھا کہ جسے تم سپر پاور سمجھتے ہو اس کی حیثیت کے کتے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. 1400 برس کے بعد ایران کی سرزمین سے آیت اللہ خمینی جیسا ایک انسان پیدا ہوا اور اس نے امریکہ کو للکارتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کیا. کہا دنیا والوں جسے تم اس وقت کا سپر پاور سمجھتے ہو اس وقت کا شیطان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. شیطان سے بڑھ کر امام خمینی نے کہا یہ سپر پاور نہیں، یہ شیطان بزرگ ہے. شیطان بزرگ کا نام امام خمینی نے سے دیا تاکہ اس سے ڈرو نہیں. ہم اس کے مقابلے میں جو اس وقت آ رہے ہیں وہ مومن ہیں، مجاہد ہیں، جہاد کرنے والے ہیں. قرآن کہہ رہا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال یکن منکم 20 صابرون یغلبون 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبون وإن یکن منکم 100 یغلبون 1000. الذین، اگر تم میں سے، ایمان کی طاقت بتا رہے ہیں کہ پیغمبر تم میں سے اگر 20 لوگ مومن، 20 مومن میدان جہاد میں، سورہ انفال کی آیت ہے 65ویں آیت. پیغمبر آپ میں سے 20 لوگ اگر میدان میں آ جائیں تو یہ 20 بھاری پڑیں گے 200 کافروں کے اوپر. 20 بھاری پڑیں گے 200. اور اگر آپ کے لشکر میں سے 100 آ جائے میدان میں تو یہ 1000 پہ بھاری پڑیں گے. کتنے کا فرق ہے؟ 10 گنا کا. 100,000 کے مقابلے میں کافی ہوں گے، بھاری غالب آ جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے یغلبون 100,000
بہت طاقت ہے، جس کے پاس بہت پیسہ ہے، جس کے پاس بہت اقتدار ہے، تم ان کو دیکھ کے مرعوب نہ ہو۔ اگر مجاہدین تھوڑے سے بھی ان کے مقابلے میں آ گئے ہیں تو اللہ کل کو انہیں ہی کامیاب کرے گا، یہی کامیاب ہوں گے، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ دور نہیں ہے، اپنی جان کی بازی لگا کر جس علاقے میں بم برسائے جا رہے ہوں، اس علاقے کا ایک بچہ بھی اپنا شہر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ معمولی چیز ہے، ہم معلوم ہو یہاں پہ بم گرنے والا ہے، رہیں گے، ایک بھی دکھائی نہیں دے گا، خدا گواہ ہے۔ لیکن جہاں ایمان ہوتا ہے، نہیں گرے بم گرے، اپنا شہر نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ بچے بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی جانتے ہیں، سب یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا گھر ہے، تم ہمیں ہمارے گھر سے نکالنا چاہتے ہو۔ لہذا ایمان کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے عزیزو۔ اور ایک مرد، ایک زن مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے ربط مسائل پہ آ جاؤ۔ اور یہ تاریخ آج کی ایسی تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے کل کی تاریخ ہمارے 10ویں امام سے وابستہ ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی کل کی تاریخ پہلی رجب، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی، اور آج کل 10ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ دو اماموں کی ولادت اور شہادت کے درمیان میں یہ مرحومہ کی مجلس ہو رہی ہے۔ اللہ مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ لہذا ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ امام علی نقی علیہ السلام جن کو امامت بچپنے میں ملی تھی، 6 سال سے 8 سال تک کی عمر کی روایت تھی کہ امام ابھی 6 سال کے تھے، بعض نے لکھا ہے، بعض نے لکھا 8 سال کی عمر تھے، تو 9ویں امام کی شہادت ہو گئی تھی۔ 9ویں امام کی شہادت ہو گئی تھی۔ 9ویں امام کی شہادت کے بعد منصب امامت 10ویں امام کے سر آیا۔ اس عالم میں کہ ابھی کم سنی کا عالم ہے، چاروں طرف سے اعتراض ہو رہے ہیں، یہ بچہ امام وقت کیسے ہو سکتا ہے، یہ بچہ امام وقت کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں تفصیل میں نہیں جانا ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن امام نے بہت سے مسائل، بہت سی گفتگو، بہت سے مناظروں کا سامنا کرتے ہوئے لوگوں پہ واضح کیا کہ آل محمد کے گھر کے بچے بچے نہیں ہوتے، بچے بچے نہیں ہوتے، وہ بچپنے سے ہی امام ہوتا ہے۔ لہذا بہت سے لوگوں نے 9ویں امام کی شہادت کے بعد دوسروں کی طرف رجوع کر لیا تھا امامت کے سلسلے میں، لیکن جب ان پہ ظاہر ہوا کہ نہیں امام وقت یہی ہیں، تو پھر امام کو امام وقت مانا، اور امام نے ثابت کر دیا۔ بہت سے مسائل ایسے، بہت سے مناظرے، امام نے بتایا کہ بچپنے میں ایسا نہیں تو ہمیں بچہ سمجھ رہے ہو، امام کا جانشین امام ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک امام گیا ہے تو اس کا جانشین امام ہوگا۔ لہذا منصب امامت سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد امام مدینے میں پیدا ہوئے تھے، یہی رہ رہے تھے، لیکن سن 243 ہجری میں جب متوکل کا زمانہ آیا، متوکل خلیفہ بنی عباس میں سے بہت جابر اور ظالم خلیفہ تھا۔ یہ وہ خلیفہ تھا جس نے قبر حسین کے اوپر حل چلوا دیا تھا، نہر کا پانی کھلوا دیا تھا، حسین کے زائروں کو چن چن کر مرواتا تھا۔ یہ وہ خلیفہ تھا، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ امام حسین کی زیارت سے رک نہیں رکھتے ہیں تو بڑے شرائط رکھ دیے، بہت شرائط کہ کوئی امام حسین کی زیارت کرنے نہیں جائے گا، منع کیا، پابندی لگائی، لیکن اس کے باوجود
لوگ زیارت امام حسین کے لیے کربلا جا رہے تھے۔ اس نے آخر میں مجبور ہو کر ایک ایسا حکم جاری کیا کہ جس کو سن کر رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اعلان کر دو آج کے بعد سے جو بھی زیارت کرنے جائے گا وہ 2 آدمی ہوں گے تو ایک آدمی کو اپنا گلا کٹانا ہوگا، دوسرا آدمی زیارت کرنے جائے گا۔ ہمیں زیارت کرنے جانا ہے، اپنے ساتھ کسی اور کو لے کے آئیں گے۔ کون قتل ہوگا یہاں پہ، گلا کون کٹائے گا، زیارت کرنے کون جائے گا، یہ طے کرے گا۔ 2 میں سے ایک زیارت کرنے جائے گا، ایک گلا کٹائے گا۔ اتنی پابندی کے درمیان بھی آل محمد کے چاہنے والوں نے حسین کا روضہ فراموش نہیں کیا۔ ایک واقعے نے متوکل کے مزاج کو، اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ یہ تو آل محمد کے زائروں کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ کیسے؟ ایک عورت تھی، ضعیفہ تھی، جو امام حسین کی زیارت کے لیے نکلی۔ اس سے معلوم تھا کہ متوکل نے اتنا بڑا جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے۔ آئی، کربلا پہنچی، سپاہیوں نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کے قبر پہ زیارت کرنے کے لیے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ متوکل نے حکم جاری کیا ہے کہ ایک کو قتل ہونا پڑے گا اور دوسرے کو حسین کی روضے کی زیارت کے لیے جانا۔ تو کہا ہاں میں تو انتظام کر کے آئی ہوں۔ کہا کسے؟ کہا دیکھ نہیں تو میرے آغوش میں بچہ ہے، شرط تو یہی ہے کہ 2 میں سے ایک قربان ہوگا ایک۔ کہا اس بچے کو لے کے آئی، میرا بچہ ہے۔ کہا کون قربان ہوگا، کون زیارت کے لیے؟ کہا میرا بچہ قربان ہوگا، میں زیارت کے لیے۔ اور یہ کیا، بچے کو قربان کر دیا، خود زیارت کرنے گئی۔ سپاہیوں نے متوکل کو خبر بھیجا، متوکل تمہارے حکم سے آل محمد کے چاہنے والے رکنے والے ہیں، کہتے امام حسین سے لوگوں کو نہیں روکا جا سکتا۔ یہ تھا، اس نے امام کو مدینے سے بلوایا اور سامرا میں قید میں رکھا، قید خانے میں رکھا، نظر بند رکھا، کسی سے ملاقات نہیں، کوئی نہیں آئے گا کوئی امام سے۔ امام نے اس قید خانے کی زندگی کئی سالوں تک کیسے برداشت کی امام ہی جان سکتے ہیں عزیزوں۔ یہاں تک کہ ایک دن امام سے دن تک اس کا ہو گیا، اس نے کہا کہ امام کو درندوں کے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ ایک اس نے درندوں کا قید خانہ بنایا تھا جس میں شیر جو درندے ہیں اس سے جب متوکل کسی سے زیادہ ناراض ہوتا تھا تو اس درندوں کے قید خانے میں ڈال دیتا تھا، درندے اسے کھا جاتے تھے۔ لیکن دیکھیے اللہ ان کو کتنا اختیار دے کے اللہ نے بھیجا۔ متوکل تو اور کسی طریقے سے ناراض نہیں ہو سکتا کہ امام نے کوئی تکلیف دی، لیکن پھر بھی اس نے ایک دن حکم دیا کہ امام کو درندوں کے قید خانے میں، درندوں کے گھروں میں داخل کر دیا جائے تاکہ درندے ان کو کھا جائیں، اور اپنے جا کر محل کی چھت پر بیٹھ گیا تاکہ امام کو یہ درندوں کا کھاتے ہوئے نظارہ دیکھ سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سپاہیوں نے امام کو قید خانے میں اس درندوں کے گھر میں ڈالا۔ ادھر متوکل اپنے بالائے خانہ سے سارے منظر کو دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہمارے 10ویں امام ان درندوں کے درمیان میں پہنچتے ہیں، درندے اپنی جگہ سے اٹھے۔ متوکل سمجھ رہا تھا کہ درندے امام کو اب پھاڑ کھائیں گے، لیکن درندے قریب آئے۔ قریب آنے کے بعد جہاں پہ امام بیٹھے تھے درندوں نے امام کا طواف کرنا شروع کیا، امام کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ اس کے بعد امام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، امام نے بھی اپنا ہاتھ درندوں کے سروں پہ رکھا۔ متوکل کے دیکھ کر حیران ہو گیا، فوراً حکم دیا کہ جلدی امام کو قید خانے سے نکالا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ امام کے معجزے کو دیکھ کر ہمارے دشمن ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو یہ امام وقت ہے جن کو اتنا اذیت دی گئی ہے۔ ایک مرد مومنہ کی مجلس، یہ واقعہ حلیہ بس ربط مسائب ختم مسائب چند منٹ کی زحمت آپ کو دے رہا ہوں، چونکہ مرحومہ ابھی میں نے ہاشم صاحب سے سنا کہ مرحومہ کو کربلا جانے کی بڑی تمنا تھی، زیارت کو بڑی تمنا تھی،
یہ تو ہر مرد مومن کو ہوتی ہے. آپ نے بھی سنا ہے کہ زیارت امام حسین سے اگر کوئی جا سکتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر سب کچھ راستہ فراہم ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. اتنا عشق ہوتا ہے. مرحومہ کے دل میں بڑی تمنا تھی، بس وہی کہتے تھی کربلا نصیب ہو جائے. نہ جا سکی، لیکن یہ شوق انہیں کربلا پہنچائے گا، ضرور پہنچائے گا. اس لیے کہ جو امام کی عاشق ہوتی ہے، چاہے مرحوم چاہے مرحومہ، امام اس کے قبر پہ بھی آتے ہیں، امام اس کے سرانے بھی آتے ہیں. جو حضرات اس میں سے زیارت پہ جا چکے ہیں، جب وہ ایران کی زیارت پہ پہنچے ہوں گے تو شہر نیشاپور ایک ہے، شہر نیشاپور جو شیعوں کا بہت پہلے سے گھر تھا. وہاں پہ ایک بی بی ہے جس کا نام بی بی شتیتا ہے. جو جا چکے ہیں زیارت میں یقیناً گئے ہوں گے، وہاں پہ سارے زائرین جاتے ہیں. شہر نیشاپور میں ایک بی بی شتیتا نام کی ایک بی بی ہے، عورت ہے. یہ 7ویں امام کے زمانے میں تھی، نیشاپور میں رہتی تھی. نیشاپور کا یہ دستور تھا کہ 1 سال تک سارے نیشاپور والے اپنے ہدیے کو، اپنے تحفے کو، جس کو امام کی خدمت میں جو بھیجنا ہوتا تھا وہ سب جمع کرتے تھے. اور سال میں ایک آدمی وہ سارا سامان لے کے مدینہ جاتا تھا امام کی خدمت میں. وہ کہتا تھا مولا یہ نیشاپور والوں کا سامان آپ کے حوالے انہوں نے دیا ہے، جو بھی خمس زکوٰۃ جیسا بھی ہو امام کے لیے تحفہ ہو. ابو جعفر 1 سال نیشاپور والوں نے ابو جعفر نامی ایک شخص کو منتخب کیا. ابو جعفر اس سال تمہیں جانا ہے امام کی زیارت کے لیے، اور سارے سامان نیشاپور والوں کو تمہیں لے کے جانا ہے. ابو جعفر تیار ہوئے. سارے لوگوں نے اپنا سامان جمع کر، کئی اونٹ سامان سے لد گئے، کئی اونٹ. کسی پہ کپڑے ہیں، کسی پہ جواہرات ہیں، کسی پہ پیسے ہیں، سارے اونٹ بھر گئے. ابو جعفر کا قافلہ جانے والا ہے. اتنے میں بی بی شتیتا کو معلوم ہوا کہ ابو جعفر امام سے ملنے کے جا رہے ہیں. ابو جعفر مدینے جا رہے ہیں 7ویں امام سے ملاقات کے لیے. دوڑی ہوئی اپنے گھر سے آئی. ابو جعفر رک جاؤ، تم مدینے جا رہے ہو؟ کہاں؟ ہاں، بس مرحومہ کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. ابو جعفر مدینے جا رہے ہو؟ کہاں؟ کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میرے پاس بھی تھوڑا سا سامان ہے، میں امام کو بھیجنا چاہتی ہوں. ابو جعفر رک گئی، دوڑتی ہوئی اپنے گھر گئی، اور وہاں سے جب آئی تو 1 درہم ہم 1 روپے کہتے ہیں، 1 درہم اور 1 گز کپڑا جو ہے وہ بھی جسے ہم کھدر والا کپڑا کرتے ہیں، بالکل معمولی، اس نے ابو جعفر کے حوالے کیا. ابو جعفر نے کہا یہ اتنا چھوٹا سا کپڑا 1 درہم، اتنا پیسہ لگا ہوا ہے، اتنا کپڑا لگا ہوا ہے، تم نے ہمارا وقت بھیجا، برباد کیا 1 درہم کے لیے، اتنے 1 گز کپڑے کے لیے ہمیں انتظار کروایا. کہا ابو جعفر میرے پاس یہی تھا امام کو دینے کے لیے، لہٰذا لے کے جاؤ. لوگوں نے اصرار کیا، ابو جعفر نے لے لیا. کوئی اہمیت نہیں، 1 گز کپڑے کو اسی اونٹ کے سامانوں میں کہیں کھوج دیا، 1 درہم کپڑا جو ہے پیسہ جیب میں ڈال دیا. ابو جعفر کو نہیں معلوم کہ اس کی کیا اہمیت ہے. پہنچے سرزمین مدینہ پہ پہنچے، تکل وقت کیا، امام گھر سے نکلے. ابو جعفر نے کہا مولا معمول کے مطابق مدینے والوں نے، نیشاپور والوں نے آپ کو یہ سامان بھیجے ہیں. امام نے عجیب جملہ کہا ابو جعفر جو میری چاہنے والی خاتون نے 1 درہم 1 گز کپڑا بھیجا ہے، تم مجھ سے میرے حوالے کر دو، باقی یہ سارا سامان لے جاؤ مدینے کی گھروں میں غربا کے درمیان میں تقسیم کر دو. گویا امام بتا رہے ہیں کہ کوئی عمل کم نہیں ہوتا آدمی تو. اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے. 1 درہم امام نے اپنے پاس رکھ لیا، 1 گز کپڑا اپنے پاس رکھ لیا، اور سارا سامان مدینے کی گلیوں میں غربا کو تقسیم کروا دیا. پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں آپ نے امام نے کیا کہا؟ ابو جعفر تم میرے مہمان ہو، جتنے دن چاہو نیشاپور میں یہاں رہو مدینے میں، لیکن جب تم جانے لگنا اپنے شہر تو ہم سے مل کر جانا.
ابو جعفر آئے ایک دن، مولا میں جا رہا ہوں، میرا سفر ختم ہو گیا، میں اپنے وطن جا رہا ہوں۔ امام نے کہا ابو جعفر ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ ابو جعفر رکے، امام گھر میں گئے۔ گھر میں جانے کے بعد ایک تھیلی لے کے آئے، ابو جعفر کو حوالے کیا۔ ابو جعفر نے دیکھا تو اس میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، اس میں کچھ پیسے تھے، کچھ درہم تھے۔ پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ کہا اس میں 40 درہم ہے۔ کہا مولا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میری چاہنے والی بڑی مقروض ہے، مقروض ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ 20 درہم اس کا قرض ہے، وہ ادا ہو جائے گا، 20 درہم میں اپنا خرچ چلائے گی۔ اور دوسری تھیلی نکالی، مولا یہ کیا؟ امام نے کہا اس میں کفن ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا میں اپنی چاہنے والی کے لیے بھیج رہا ہوں، چاہنے والی کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کہا مولا یہ کیوں دے رہے ہیں آپ کے پاس؟ کہا ابو جعفر تم جب نیشاپور پہنچو گے تو تمہارے نیشاپور پہنچنے کے بعد ٹھیک 17 یا 18 دن کے بعد یہ ضعیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، لہذا میں اس کے لیے کفن بھی بھیج رہا ہوں، اس کے سارے کام کے لیے پیسہ بھی دے رہا ہوں۔ اور کہا ابو جعفر دیکھو صرف یہی نہیں ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو میں آؤں گا، اس کے غسل میں، اس کے کفن میں، اس کے جنازے میں شریک ہوگا۔ ابو جعفر چلے وہاں سے نیشاپور اپنے وطن آئے۔ جیسے ہی نیشاپور شہر میں داخل ہوئے اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ ابو جعفر مدینے سے لوٹ آئے ہیں، اور بی بی شدیدہ کو بھی معلوم ہوا تو دوڑی ہوئی آئی، اور آنے کے بعد کہتی ابو جعفر امام نے جو تحفہ میرے لیے دیا ہے اسے میرے حوالے کر دو۔ ابو جعفر تعجب میں پڑ گئے کہ یہ تمہیں کیسے معلوم؟ امام نے ہمیں مدینے میں دیا ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ تمہیں امام نے کیا ہے؟ کہ ابو جعفر جس امام نے تمہیں دیا ہے اس امام نے ہمیں بشارت بھی دی ہے، بشارت بھی دی ہے کہ میں نے تمہارے لیے انتظام کر دیا۔ اپنے سامان تو لیا چلی گئی۔ ابو جعفر کہتے ہیں میں چلا گیا اپنے گھر پہ، میرا گھر شہر کے اس علاقے میں تھا، بی بی شدیدہ کا شہر کے اس علاقے میں تھا، کہ میں بھول گیا۔ اچانک جب 17 یا 18 دن گزر گئے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ امام نے کہا تھا کہ آج کے دن میری چاہنے والی دنیا سے چلی جائے گی، چلو دیکھیں کہ بی بی شدیدہ ہے یا انتقال کر گئی۔ ابو جعفر کہتے تھے میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو مجمع لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے تھے، معلوم ہوا کہ امام کی چاہنے والی ضعیفہ چلی گئی۔ ابو جعفر بیٹھ گئے تھے تو بیٹھنے کے بعد انتظام کرنے لگے، غسل و کفن ہوا، جنازہ اٹھنے والا ہے۔ چونکہ ابو جعفر سے امام نے کہا تھا کہ میں آؤں گا شرکت کے لیے، لہذا ابو جعفر کی نگاہیں امام کو تلاش کر رہی ہے کہ امام کہاں ہے۔ اچانک گرد نمودار ہوئی، امام گھوڑے سے آگے آئے، ابو جعفر کو اشارہ کیا، ابو جعفر کسی سے بتانا نہیں کہ میں امام وقت ہوں، ورنہ اس کی تشییع جنازہ میں خلل پڑ جائے گا، میں نہیں چاہتا اس کے جنازے کی تشییع میں رکاوٹ ہو جائے۔ امام موجود تھے، کوئی پہچان نہ سکا کہ امام ہے۔ امام قبر کی منزل تک گئے اور ضعیفہ کو دفن بھی کیا۔ جب دفن ہو گئی تو امام جانے لگے، بس عزیز و مسائل پہ آ گیا میں۔ جب جانے لگے امام تو ابو جعفر نے ایک جملہ پوچھا، ایک جملہ کہا مولا کیا آپ اسی طریقے سے ہر چاہنے والے کے جنازے؟ امام نے کہا ابو جعفر جو بھی میرا چاہنے والا ہے میں اس کے جنازے میں ضرور جاتا ہوں، جو بھی امام کا چاہنے والا ہے ضرور جاتا ہوں۔ بس آخری جملہ اس حوالے سے اللہ جو ہے وہ ہاشم صاحب کو صبر دے، آخر مرحومہ کو کربلا جانے کی تمنا تھی۔ ابو جعفر نے پوچھ لیا مولا آپ اس ضعیفہ کو اتنا کیوں چاہتے تھے، اتنا کیوں مانتے تھے کہ آپ نے کفن بھی بھیجا، آپ نے قرض کی ادائیگی کے لیے پیسہ بھی بھیجا، آپ جنازے میں شریک
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بس عزیزو میں آگے اپنے منزل پہ بس 2-3 جملے مسائل کی مجلس تمام ہو رہی ہے. ہاں عزیزو امام کی شہادت کی تاریخ تھی. وہ وقت آیا کہ جب معتز خلیفہ نے ہمارے 10ویں امام کو زہر سے شہید کر دیا. امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کل کے دن واقع ہوئی. امام حسن عسکری موجود تھے. بیٹے نے اپنے باپ کو غسل بھی دیا, کفن بھی دیا اور اپنے باپ کو قبر کی منزل تک بھی پہنچایا. عزیزو اسی سالانہ میں امام کو دفن کیا گیا. لیکن میں کہوں گا اے 10ویں امام, ارے آپ بڑے خوش نصیب تھے کہ آپ جب اس دنیا سے اٹھتے تو آپ کا بیٹا موجود تھا. آپ کو غسل بھی ملا, آپ کو کفن بھی ملا, آپ کو قبر ملی. لیکن ہائے رے امام سید سجاد, جب امام حسین کو شہید کیا گیا 3 دن تک بے غسل و کفن کربلا کی سرزمین پر حسین کا لاشا موجود تھا, بیٹا موجود. اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں پہ بیڑیاں, گلے میں توکے خاردار, کمر میں لگا. باپ کے لاشے کو دیکھ کر چہرے کا رنگ بدلا. زینب نے کہا اے بیٹا, ارے کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں, ارے وہ بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے باپ کو کفن بھی نہ دے سکا, دفن بھی نہ کر سکا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. پروردگار اس مجلس کو قبول فرما. پروردگار اس مجلس کے ثواب کو مرحومہ کے درجات میں بلندی کا سبب قرار دے. پروردگار مرحومہ رابعہ بانو کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ان کے جتنے بھی گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ ہوں سب کو معاف فرما. پروردگار ان کے شوہر, ان کے بچے, ان کی اولادوں کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار جتنے حاضرین مجلس ہے سب کی مرادوں کو پوری فرما. پروردگار ہمیں جو محروم ان کے قلب کو عطا فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو صحت اور سلامتی عطا فرما. پروردگار آخر میں تجھ سے یہی دعا ہے کہ دنیا کا رنگ بدل چکا ہے. پروردگار پرآش و ماحول ہے, ہر طرف خون و خرابہ ہے. اپنے آخری امام اور آخری ولی ہمارے آخری امام کا ظہور فرما دے. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے آوان اور انصار اور ناظرین میں شمار فرما. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رابعہ بانو بنت شمشاد علی صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ فرما.